السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور گھروں میں ہی ہوں گے۔ یہ کوشچن ہے خواجہ حیدر علی آتش، بک ہے آپ کی کلاسیکل شاعری، پیدائش، ابتدائی زندگی، تلواریے، آتش کے شاگرد، آتش کی تصانیف، آتش کی شاعری کے محاسن، آتش نوائی، صفائی زبان، قوت تخیل، رجائیت، انفرادیت، تشبیہ استعارہ، محاکات نگاری، تصویری رجحان، قلندرانہ مزاج، رجائیت، آتش لکھنوی تابستان کا نمائندہ۔ یہ اس کے پوائنٹس ہو گئے ہیں۔ دین اس کوشچن میں آپ نے جو شعر ایڈ کرنے ہیں ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا لکھا گیا ہے۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، آسماں کیسے کیسے، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون کا نہ نکلا۔ کسی نے مول نہ پوچھا دل شکستہ کا، کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا۔ شب وصل تھی چاندنی کا سما تھا، بغل میں صنم تھا اور خدا مہرباں تھا۔ باقی آپ دیکھ لیں یہ والے شعرز جن کو میں نہیں ریڈ کروں گی ویڈیو لمبی ہونے کے ڈر سے، جسے اپلوڈ کرنے میں پھر مشکل ہوتی ہے۔ پہلے وہ والے اشعار چوز کیے جاتے ہیں جو آپ کو جلدی سے یاد ہو جائیں اور آسانی ہو ان کو لکھنے میں بھی۔ خواجہ حیدر علی آتش، جنہیں خواجہ حیدر علی آتش تلواری بھی کہتے تھے، پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ خواجہ حیدر علی آتش نام خواجہ حیدر علی آتش تھا اور تخلص آتش تھا۔ سلسلہ خواجہ عبداللہ تک پہنچتا ہے۔ بزرگوں کا وطن بغداد تھا اور جو تلاش معاش میں دلی آئے اور پھر وہیں پرانے قلعے میں بس گئے۔ آتش کی اول زندگی کے حالات معلوم نہیں ہیں۔ فیض آباد کے مغل پورہ میں آتش کی پیدائش 1778 میں ہوئی۔ بچپن گزرا ہی نہیں تھا کہ باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکو کی صحبت میں جا پڑے اور سپاہی بن گئے۔ بانکو جو تلوار بازی جانتے ہیں ان کو بولتے ہیں۔ 1805 کے آس پاس آتش لکھنؤ آئے اور مصحفی کے بقول اس وقت ان کی عمر 19 سال تھی اور وہ اردو فارسی دونوں میں شعر کہا کرتے تھے۔ میر و مرزا کا دور ختم ہو چکا تھا، انشا اور مصحفی کا دور اپنے شباب پر تھا۔ آتش نے شعر گوئی میں اپنے استاد کے طور پر مصحفی کا انتخاب کیا، لیکن آپسی اختلافات کی وجہ سے ان سے اصلاح لینی چھوڑ دی اور آزادانہ شعر گوئی اختیار کر لی اور ایسی مشق بہم پہنچائی کہ خود صاحب طرز ہو گئے اور لکھنؤ دابستان کے معماروں میں شمار ہو گئے۔ صاحب گل رنا کے مطابق ابتدا میں انہوں نے محلہ مادو لال کی چڑھائی میں ایک معمولی مکان میں سکونت اختیار کر لی، لیکن بعد میں سرائے معلہ خان کے ایک ٹوٹے پھوٹے مکان میں چلے گئے اور یہیں 71 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ بادشاہ کے ہاں سے انہیں 80 روپے ماہانہ ملتے تھے، بقول آزاد 15 روپے گھر میں دیتے تھے اور باقی غربا مساکین میں تقسیم کر دیتے تھے۔ محمد خان کے ہاں سے بھی انہیں 25 روپے ماہانہ ملتے تھے، لیکن دریا دلی کے باعث وہ بھی ناکافی ہوتے تھے اور اکثر فاقے کی نوبت بھی آ جاتی تھی۔ تلواریے خواجہ حیدر علی آتش کے والد بچپن ہی میں فوت ہو چکے تھے۔ کوئی سرپرست نہیں تھا، اس لیے بانکوں میں صحبت جا پڑی جو تلوار بازی کرتے تھے ان میں، اور سپاہی بن گئے اور پھر تمام عمر اسی انداز میں بسر کی۔ مغل بچوں کی صحبت میں تیغ زنی اچھی آ گئی، بات بات پر تلوار کھینچ لیتے تھے۔ کم سنی میں تلواریے مشہور ہو گئے، اسی لیے ان کو خواجہ حیدر علی آتش تلواریے بھی کہتے ہیں۔ آتش کے شاگرد ان میں جو ان کے مندرجہ ذیل ان کے شاگرد ہیں ان میں سے ہیں رن، صبا، خلیل، نسیم، نواب اور مرزا وغیرہ۔ آتش کے تصانیف جو 3 دیوان یادگار انہوں نے چھوڑے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ منتخبات عالم، تنویر الاشعار اور نظم منیر۔ آتش کی شاعری کے محاسن جو کہ مندرجہ ذیل اوصاف کی مدد سے کیا جا سکتا ہے۔ آتش نوائی بعض ناقدین لکھتے ہیں کہ آتش کے کلام میں گرمی بہت ہے۔ یہ اصطلاح غالباً تخلص کی رعایت سے استعمال کی گئی ہے۔ آتش کا دور سیاسی خلفشار اور ذہنی انتشار اور تلخی حالات کا شکار تھا۔ آتش ایک حساس شاعر تھے، اس لیے غم زمانہ اس کے اشعار میں نمایاں نظر آتا ہے۔
صفائی زبان آتش کی زبان صاف سادہ بے تکلف تھی، اس لیے ان کی شاعری کو سمجھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ خواجہ آتش بھی اپنی صفائی زبان پر رشک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہمارے بھی ہیں مہرباں کیسے کیسے۔ قوت تخیل، آتش اپنے زور تخیل سے شعر میں رنگینی پیدا کرتے ہیں۔ ہر شعر سماع پر خوشگوار اثر کرتا ہے۔ ان کا مطالعہ چونکا دینے والا ہوتا ہے اور اس کے بعد کا ہر شعر، مطالعہ جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ والا اس کو کہتے ہیں، ہر شعر قیامت ڈھاتا ہے۔ شب و وصل تھی چاندنی کا سماں تھا، بغل میں صنم تھا خدا مہرباں تھا۔ انفرادیت، آتش کی غزل کا رنگ دوسرے شعراء سے منفرد ہے۔ آتش نے غزل کو نیا لہجہ دیا اور اس کی انفرادیت کا سبب اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس کی کئی اشعار اور مصرعے ضرب المثال بن کر روزمرہ میں شامل ہو گئے، یعنی کہ ان کے جو محاوروں کے طور پر ان کے اشعار بولے جانے لگے۔ بڑا شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نہ نکلا۔ تشبیہ استعارہ، آتش نے اپنی شاعری میں تشبیہ استعارے کا بھی استعمال کیا ہے۔ آتش نے اپنی شاعری میں تشبیہ استعارے کا بھی استعمال کیا ہے۔ شاعر اپنے معمولی دعووں کو ثابت کرنے کے لیے تشبیہ کا سہارا لیتے ہیں۔ محاکات ناگواری، کسی چیز کے حالات کو بیان کرنے کے انداز کو محاکات کہتے ہیں۔ یہ تصویر کشی مادی اشیاء، جذبات دونوں کی ہوتی ہے۔ آتش کے کلام میں محاکات نگاری کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ تصویری رجحان، آتش کی شاعری کی ایک نمایاں خصوصیت اس کا تصویری رجحان ہے۔ وہ اپنے تخیل کے زور سے جیتی جاگتی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ قلندرانہ مزاج، آتش نے لکھنؤ جیسے عیش پسند ماحول میں بھی خودداری اور توکل قناعت کا دامن نہ چھوڑا۔ دنیاوی آسائشوں کو چھوڑ کر قلندرانہ انداز سے زندگی بسر کی۔ اس کی شخصیت میں جو مردانگی اور قوت تھی، اس کا عکس شاعری میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ آتش کے کلام میں رجاعیت پائی جاتی ہے۔ ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ زندگی میں رجاعیت، آتش کے کلام میں رجاعیت پائی جاتی ہے اور ان کی شاعری میں غم و درد نہیں بلکہ مسرت کے جذبات پائے جاتے ہیں۔ وہ زندگی میں نا امیدی ہی نہیں اور نہ صرف تاریک پہلوؤں کی طرف متوجہ ہیں بلکہ زندگی کے روشن پہلوؤں کی طرف بھی ان کی نظر ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے، آتش لکھنؤ دابستان کا نمائندہ۔ اس میں آپ یہ لکھیں گے کہ آتش کی جو شاعری ہے وہ لکھنؤ دابستان کا نمائندہ ہے، اور اس سے ان کا عکس اور اس ٹائم کی جو ان کی زندگی ہے اس کا عکس نظر آتا ہے ان کی شاعری میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔